کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے منتظر ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں سے سجا دے؟ تو سنو، قرآن میں اللہ آپ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے اس کن میں اتنی طاقت ہے کہ کن کہتے ہی زمین و آسمان تخلیق ہو گئے تھے، تو پھر دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی؟ مسلمان جب دنیا کی آزمائشوں سے تھک جاتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ خدا کی رحمت سے وہ طاقت حاصل کر سکے جو اسے ایک بار پھر مسلسل کام کرنے اور دنیا میں جینے کی امید دے، اور وہ طاقت ہوتی ہے دعا کی طاقت۔ جب مشکل حالات میں بظاہر کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کیا دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا مشکلات حل ہو جاتی ہیں؟ کیا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں؟ کیا آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر اوقات ہی لوگوں کے دماغوں میں چلتے رہتے ہیں۔ ایسے میں وہ مسلمان جن کا خدا پر پختہ یقین ہوتا ہے نا، وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اپنی دعاؤں پر خدا کی طرف سے کن کے منتظر ہوتے ہیں، چاہے اس میں برسوں گزر جائیں۔ لیکن وہی یہ لوگ جو خدا کی رحمت پر شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے اندر مایوسی پھیلی ہوتی ہے، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے کمزور ایمان کی نشانی ہے جو ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جلدی نہ کرو، کیونکہ ہر ایک کو اس کی تخلیق کے لیے سہولت دی جائے گی۔ یہ حدیث صبر اور خدا پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم کسی بہت بڑی مشکل میں بھی پھنس گئے ہوں تب بھی خدا پر بھروسہ رکھیں اور پھر اس کے کن فیکون کے حیرت انگیز اشارے دیکھیں۔ قرآن پاک میں دعائیں کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ ہر وقت اپنے بندوں کی پکار پر کن فرمانے کو تیار رہتا ہے۔ قرآن پاک ان آیات سے بھرا پڑا ہے جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا یقین دلاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں پر توجہ کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مخلصانہ دعائیں سنتا ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو امید اور تسلی دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ جو لوگ اس کی رہنمائی اور مدد کے طلبگار ہیں ان پر برکتیں برسانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں کہ بندوں کی دعا پر کن کہے اور وہ قبول ہو جائیں۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، عالم ہے۔ کوئی چیز ایسی کہاں کہ اس عظیم ذات سے مقابلہ کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو اس حال میں جو اب ملنے کا یقین ہو،
اور جان لو اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور کھیل میں مشغول ہو۔ یقیناً وہ شخص جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو اور اس کا دل شک و شبہات کا شکار ہو، یا وہ شخص جو اپنی دعاؤں کے مانگنے سے پہلے ہی پورا ہونے کا منتظر ہو، تو ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم چیز کہ دعا کی قبولیت کا جو سبب بنتی ہے وہ ہے دعا کرنے میں مستقل مزاجی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ بے صبری نہ کرے اور کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں دعا کا وقت بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہونے کا زیادہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں، جمعہ کے دن اور رمضان میں افطار کرتے وقت۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے۔ کامل یقین، خلوص، مستقل مزاجی اور رب کی محبت میں کی جانے والی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی کوئی دعا خالی نہیں جانے دیتا۔